اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین حضرات، کل سماعت کیے تھے تلک الرسول کا صفحہ نمبر 86، آیت الکرسی، آج اسی کا تلک الرسول کا 87 صفحہ نمبر انشاءاللہ سماعت کریں گے۔ ایک بار درود پاک پڑھ لو۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا و حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام دائما علیکہ سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات۔ اللہ والی ہے مسلمانوں کا، انہیں اندھیریوں سے نور کی طرف نکالتا ہے، نور کی طرف نکالتا ہے اندھیریوں سے، اور کافروں کی حمایتی شیطان ہے، وہ انہیں نور سے اندھیریوں کی طرف نکالتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا، اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت قال انا احیی وامیت۔ یہی لوگ دوزخ والے ہیں، انہیں ہمیشہ اس میں رہنا۔ اے محبوب، کیا تم نے نہ دیکھا تھا اسے جو ابراہیم سے جھگڑا اس کے رب کے بارے میں اس پر کہ اللہ نے اسے بادشاہی دی، جبکہ ابراہیم نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے، بولا میں جلاتا ہوں اور مارتا ہوں۔ نمرود دو بادشاہ۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر۔ ابراہیم نے فرمایا، تو اللہ سورج کو لاتا ہے پورب سے تو اس کو پشچم سے لے آ، تو ہوش اڑ گئے کافر کے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، واللہ لا یہدی القوم الظالمین او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا۔ اور اللہ راہ نہیں دکھاتا ظالموں کو، یا اس کی طرح جو گزرا ایک بستی پر، اور وہ ڈھئی پڑی تھی اپنی چھتوں پر۔ شان نزول، کفر و دلالت کی ایمان و ہدایت کی روشنی، اور غرور و تکبر پر اور تمام زمین کی سلطنت عطا فرمائی۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے تمام زمین کی سلطنتیں عطا فرمائی، اس پر اس نے بجائے شکر و طاعت کے تکبر و تجبر کیا۔ اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے تکبر کے اور تجبر کیا کہ اتنا سارا اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کیا، وہ خود ہی تکبر میں ہو گیا، گھمنڈ اس کو حسد ہو گیا، اور ربوبیت کا دعویٰ کرنے لگا، اور وہ خود اپنے آپ کو اللہ کہنے لگا کہ میں ہی تم سب کا رب ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا سب کچھ عطا کرنے کے بعد بھی
اس کا نام نمرود بن کنعان تھا. نمرود بن ہاں. سب سے پہلے سر پر تاج رکھنے والا یہی ہے. سب سے پہلے جو راجا مہاراجا بادشاہ لوگ ہوتے تھے سر پہ تاج رکھتے تھے نا، تو سب سے پہلے تاج رکھنے والا یہی ہے. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو خدا پرستی کی دعوت دی، خواہ آگ میں ڈالے جانے سے قبل، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو دعوت دی اللہ کی، یہ کہ اللہ کی عبادت کرو، اور وہ خود خدا بن کے بیٹھا تھا کہ میں ہی ہوں خدا. اس کے بعد تو وہ کہنے لگا کہ تمہارا رب کون ہے جس کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو. کہنے لگا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہ کون ہے تمہارا رب جو مجھے اس طرف بلا رہے ہو. وہ اپنے آپ کو خود ہی خدا کہلواتا تھا. یعنی اجسام میں موت و حیات پیدا کرتا ہے. اللہ تعالی موت و حیات پیدا کرتا ہے. ایک خدا نہ شناس کے لیے یہ بہترین ہدایت تھی، اور اس میں بتایا گیا تھا کہ خود تیری زندگی اس کے وجود کی شاہد ہے. بے شک، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی، نمرود کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تھا، مگر وہ اپنے آپ کو خدا کہنے والا چاہتا کہ تو ایک بے جان نطفہ تھا جس نے اس کو انسانی صورت دی اور حیات فرمائی. وہ رب ہے، وہ اللہ ہے، اور زندگی کے بعد پھر زندہ اجسام کو موت دیتا ہے. وہ جب جو چاہے زندے کو موت دیتا ہے، موت کو زندہ بھی کر دیتا ہے. وہ پروردگار ہے. اس کی قدرت کی شہادت خود تیری اپنی موت و حیات میں موجود ہے، کیونکہ جو خدا ہوتا ہے وہ مر سکتا ہی نہیں، اور وہ نمرود تو مرتا ہی، تو خدا کیسے ہوئے گا؟ اس کے وجود سے بے خبر رہنا کمال جہالت و صفاحت اور انتہائی بد نصیبی ہے. جو اس کو خدا نہ مانے اس کے لیے ایک دم بد نصیبی ہے. یہ دلیل ایسی زبردست تھی کہ اس کا جواب نمرود سے بن نہ پڑا. مطلب جب یہ سوال سنا تو اس سے کوئی جواب ہی نہیں بنا کہ کیا جواب دوں. اور اس خیال سے کہ مجمع کے سامنے اس کو لاجواب اور شرمندہ ہونا پڑتا ہے، جواب ہی نہیں دے پاتا تو اس کو شرمندہ ہونا پڑا. اس نے کج بحثی اختیار کی، چیٹنگ کی، اس نے کج بحثی اختیار کی. نمرود نے 2 شخصوں کو بلایا، ان میں سے ایک کو قتل کیا، ایک کو چھوڑ دیا، اور کہنے لگا کہ میں بھی جلاتا مارتا ہوں. موت اور زندگی تو الگ چیز ہے، یہ تو الگ چیز بتا رہا ہے. موت تو اپنے آپ سے موت ہوتی ہے نا، زندگی اللہ تعالیٰ اپنے آپ سے دیتا ہے. تو یہ تو 2 کو بلا کے، وہ لوگ تو زندہ ہی تھے نا، تو دونوں کو ایک کو مار دیا اور ایک کو چھوڑ دیا، اور بولا کہ میں بھی مارتا جلاتا ہوں جس کو چاہوں. یعنی کسی کو گرفتار کر کے چھوڑ دینا اس کو جلانا ہے، اس کے نزدیک ہاں اس کو زندہ کرنا نہ ہے. ایسا یہ اس کی نہایت احمقانہ بات تھی، مطلب ایک دم غلط بات، ایک دم بیوقوفی والی بات. کہاں قتل کرنا اور چھوڑنا، اور کہاں موت و حیات پیدا کرنا، یہ دونوں الگ الگ چیز ہو گئے نا. قتل کیے ہوئے شخص کو زندہ کرنے سے عاجز رہے. اب جس کو قتل کیا پھر نمرود اس کو زندہ نہیں کر سکتا، اور بجائے اس کے زندہ کے چھوڑنے کو جلانا کہنا
ہی اس کی ذلت کے لیے کافی تھا۔ عقل پر اسی سے ظاہر ہو گیا کہ جو حجت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قائم فرمائی وہ قطعی ہے، اور اس کا جواب ممکن نہیں، کیونکہ جو اس نے بتایا وہ جواب الگ تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو جواب دیا وہ الگ سوال کیا۔ لیکن چونکہ نمرود کے جواب میں شان دعویٰ پیدا ہو گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس پر مناظرانہ گرفت فرمائی، مطلب مناظرہ کی کہ موت و حیات کا پیدا کرنا تو تیرے مقدور میں نہیں، کسی کو زندہ کرنا اور پیدا کرنا یہ کسی انسان کے بس میں نہیں ہے، یہ ونلی ون صرف اللہ ہی کر سکتا ہے۔ اے ربوبیت کے جھوٹے مدعی، مطلب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ رب بننے کا جو یہ تو جھوٹا دعویٰ کر رہا ہے تو اس سے سہل کام ہی کر کے دکھا، جو ایک متحرک جسم کی حرکت کا بدلنا ہے۔ یہ بھی نہیں کر سکے تو ربوبیت کا دعویٰ کس منہ سے کرتا ہے؟ جب یہ چھوٹا سا بھی نہیں کام کر سکتے تو تم ربوبیت کا دعویٰ کس منہ سے کر رہے ہو کہ بدن مطلب حرکت ہی بدل دو، کہ بدن میں تمہارا کوئی انگ الگ حرکت کرنے لگے، وہ بھی نہیں کر سکتا۔ مسئلہ اس آیت سے علم کلام میں مناظرہ کرنے کا ثبوت ہوتا ہے، علم میں مناظرہ کرنے کا یہاں سے ثبوت ملتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ باقی انشاءاللہ کل سماعت کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مالک القدوس، یا اللہ ہم نے جو قرآن پاک کی تلاوت کی اس کا پڑھنا سننا قبول عطا فرما۔ یا اللہ اس کے پڑھنے میں کسی قسم کی غلطی گستاخی بے ادبی اپنے رحم و کرم سے معاف عطا فرما، اور ہم سب کو صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ سبحانک ذی العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔